کے اندر اللہ نے فرمایا ہم تمہارے دوست ہیں، ان کے نیک لوگوں کے، فرمایا نیک لوگوں کے ہم کیا ہے؟ دوست ہیں۔ انہی کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کس کی خوشخبری ہے؟ جنت کی۔ اللہ والوں کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ پھر فرمایا ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں، خوبصورت زندگی، پاکیزہ۔ اس پاکیزہ زندگی میں اللہ فرماتا ہے ہم ان کی ایسے ہی مدد کرتے ہیں جیسے وہ دنیا میں ان کی مدد کرتے تھے، لہذا وہ اپنے مزارات کے اندر ایسے ہی زندہ ہیں جیسے اس دنیاوی زندگی کے اندر زندہ تھے، صرف نقل مکانی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ هُمْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ۔ اللہ والے مرتے نہیں، اللہ والے مرتے نہیں۔ حضور نے فرمایا بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، وہ گھر بدلتے ہیں۔ اور کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے؟ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے کیا قید خانہ ہے؟ آخرت جنت۔ کافر کا دنیا والا نظام جنت ہے اور آخرت میں اس کو عذاب نار کا وہ مستحق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کی قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے کڑوں میں سے کڑا، اور مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور کافر کی قبر دوزخ کے کڑوں میں سے کڑا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا مومن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ کوئی بھی مومن ہو، ایمان والا ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، اس کی قبر جنت کا باغ ہے۔ اور جنت کے بارے میں فرمایا، اللہ نے فرمایا جنت کے اندر تمہارے لیے ہر وہ شے ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو، جو تم مانگو وہ جنت میں ہر چیز۔ ایک مقام میں فرمایا کہ متقین لوگ، تقوی والے جنت میں چلے جائیں گے، پھر جنت میں انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ جنت سے نکالے جائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ معلوم ہوا جنت کی نعمتیں یہ دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والی۔ مرنے کے بعد بندہ جنت کے اندر گیا، ورنہ دنیا کے اندر نہیں کو پسند کرتا، جنت میں کیسے کرے گا؟ جنت کی نعمتیں دائمی، جنت کی زندگی ہمیشہ والی۔ حضرات توجہ کریں گے، اگر اللہ والوں کی زندگیوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے، حیات بعد از ممات، یہ مسئلہ کھل کے سامنے نہیں آتا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ موت اور زندگی ان کی اپنی مرضی سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی موت بھی اپنی مرضی سے ہے اور ان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے ہے، چاہیں تو زندہ رہے، چاہیں تو رب کی طرف لوٹ جائیں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت اسرائیل ملک الموت آئے، روح نکالنے لگے، حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا، اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے۔ جناب اسرائیل کہنے لگے یا اللہ تو نے ایسے بندے کی روح قبض کرنے کا حکم فرمایا جو بھی مرنے نہیں چاہتا، اچھا بولو گے؟ یا اللہ تو نے ایسے بندے کا حکم دیا روح قبض کرنے کا جو بھی مرنا نہیں چاہتا۔ بخاری کی حدیث سے حضرت موسیٰ کے اس فعل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، اللہ کے نیک بندے جاتے بھی مرضی سے ہیں، دنیا میں رہتے بھی اپنی مرضی سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کئی سال تک جناب موسیٰ کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھے تو اللہ کے جو نیک بندے اس دنیا میں رہتے اپنی مرضی سے ہیں، زندگی پاکیزہ گزار کر دنیا سے جاتے بھی اپنی مرضی سے، اور اللہ کے بندے اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، روایت موجود ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کبھی مرتے نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اللہ اپنا قانون پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پڑھ کے دیکھو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً
پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا. میں حضور کے صحابی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو ثعلبہ حضور کے غلام ہیں. یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ مجھے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور دم گھٹ گھٹ کر مرنا پسند نہیں. یا اللہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور دم گھٹ گھٹ کر مجھے مرنا پسند نہیں. دعا ان کی کیسے قبول ہوئی؟ ایسی موت ان کو اللہ نے عطا فرمائی جو قابل رشک موت ہے. ان کی یہ بات حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں آدھی رات کا وقت تھا, پچھلا پہر تھا, یہ نماز پڑھ رہے تھے. ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, بخشش منگن والے تائیں کھلا ہے دروازہ. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. آدھی رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے, لوگ سو رہے ہیں یہ جاگ رہے ہیں. دنیا سو رہی ہے یہ قیام کے اندر ہے. دنیا سو رہی ہے یہ رکوع کے اندر ہے. دنیا سو رہی ہے یہ سجدے کے اندر ہے. راتی زاری کر کر روندے نیند اکھیاں دی توندے, فجری او گناہگار کہاندے سب تھی نیوے ہوندے. رات کا آدھا پہر ان کی بیٹی نے خواب دیکھا, ابا جان کا وصال ہو چکا ہے, میرے والد دنیا سے جا چکے ہیں. گھبرا کے اٹھی, باپ کو دیکھا, حضرت ابو ثعلبہ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ جڑا اچھا بولے انہوں ایمان دی موت نصیب ہوئے. حضرت ابو ثعلبہ نماز پڑھ رہے, واپس ہوئی, تھوڑی دیر کے بعد دل گھبرایا, پھر باپ کو آواز ماری تو دیکھا باپ سجدے کے اندر ہے, سجدہ کر رہے ہیں. گھبرا کے پھر آواز ماری ابا جان. اب حضرت ابو ثعلبہ نے کوئی جواب نہ دیا, روح سجدے کے اندر نکل گئی. جب ہلا کے دیکھا روح کب سے انسری سے پرواز کر چکی تھی. پتا چلا اللہ والے مرتے بھی اپنی مرضی سے, جیتے بھی اپنی مرضی سے. اللہ والے حضرت ابو ثعلبہ یہ حضور کے صحابی ہیں. ان کی دعا قبول ہوئی اور حالت سجدہ کے اندر ان کی روح نکلی. زمین میلی نہیں ہوتی, زمین میلا نہیں ہوتا. ذرا مل کے پڑھیے, زمین میلی نہیں ہوتی, زمین میلا نہیں ہوتا. غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمین میلا نہیں ہوتا. غلامان محمد کا کفن میلا. ولید بن عبد الملک اموی کے دور میں جب روزہ اطہر کی دیوار گری تو بنیاد کے اندر ایک پاؤں نظر آیا. پاؤں سلامت, اس کے اندر خون چل رہا ہے جس طرح زندہ بندے کا پاؤں ہوتا ہے. لوگ گھبرا گئے, شاید یہ نبی کریم کا پاؤں ہے. حضرت عروہ بن زبیر صحابی رسول ہے, یہ قریب آئے تو آپ نے پہچانا اور آپ نے کہا یہ حضور کا پاؤں نہیں, یہ تو حضرت عمر کا پاؤں ہے, یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا پاؤں ہے. بخاری کی یہ حدیث زبردست اس بات کی شہادت ہے. اللہ والوں کے جسموں پر برسوں گزر جاتے ہیں, ان کے اندر تغیر نہیں ہوتا, وہ تبدیل نہیں ہوتے. حضرات برسوں گزر جانے کے بعد مٹی نہیں کھا سکتی, بدن تو بدن رہا, کفن بھی ان کے میلے نہیں ہوتے. جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ان کا قدم مبارک تر و تازہ. حضرت عمر فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہیں. ایک اور حضور کے صحابی ہیں جنہوں نے وفات سے پہلے, فوت ہونے سے پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ میں نے صبح شہید ہو جانا ہے. صحابی کون ہے؟ حضرت عبداللہ انصاری, حضرت جابر کے والد ہیں. حضرت جابر انصاری کہتے ہیں میرے والد گرامی نے مجھے شہادت سے ایک دن پہلے اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا صبح میں نے شہید ہو جانا ہے, صبح میں نے شہید ہو جانا ہے. صبح ہوئی تو سب سے پہلے وہ شہید ہو گئے. حضرت جابر کہتے ہیں شہادت کے بعد کچھ عرصہ گزرا, ایک ہی قبر کے اندر حضرت عمر بن جموح کو اور اپنے والد کو میں نے دفن کیا. بعد میں مجھے خیال ہوا کہ یہ مناسب نہیں ہے, میں نے قبر کھودی علیحدہ علیحدہ دفن کرنے کے لیے.
کئی مہینوں کے بعد جب میں نے قبر کھودی، کفن بھی سلامت تھا، جسم بھی سلامت تھا۔ میرے باپ کے چہرے پہ زخم تھا، ہاتھ اوپر ہم نے رکھ دیا تھا، جب ہم نے ہاتھ ہٹایا تو زخم سے خون نکلنے لگا، جب دوبارہ ہاتھ زخم پہ رکھا تو خون بند ہو گیا۔ کفن بھی سلامت، جسم بھی سلامت، اور کفن کا کپڑا پورا نہیں تھا۔ ہم نے گھاس اٹھائی اور اپنے باپ کے قدموں پہ رکھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم میرے والد گرامی کے قدموں پہ پڑی، گھاس بھی سلامت تھی، گھاس بھی سوکھی نہیں، وہ بھی تر و تازہ تھی۔ آگے چلے، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، مدینہ منورہ میں نہروں کی کھدائی ہوئی، 46 سال گزرنے کے بعد کتنا عرصہ اعلان ہو گیا اپنے اپنے ورثاء کی قبروں سے میتوں کو اپنے علاقوں میں لے جائیں اٹھا کے اور اپنے علاقوں میں دفن کریں۔ 40 سال کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے اپنی باپ کی لاش کو نکالا، یہ آج کی بات نہیں، یہ حضور کے صحابہ کی بات ہے، باپ بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، حضرت عبداللہ کی لاش مبارک کو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے نکالا، 46 سال کے بعد کفن بھی سلامت، جسم بھی سلامت، بدن بھی سلامت، ان کا کفن چمک رہا ہے، ان کا کفن دمک رہا ہے۔ 46 سال گزرنے کے بعد بھی تازہ خون کا نکلنا، کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ والے زندہ ہوتے ہیں؟ کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ والے اپنی قبروں کے اندر حیات ہوتے ہیں؟ تازہ خون مردہ جسم سے نہیں نکلتا، تازہ خون زندہ جسم سے نکلا کرتا ہے۔ عارف کھڑی نے لکھا تھا ربی یسر ولا تعسر، پکی آسان آزمائی، ربی یسر ولا تعسر، او پکی آسان آزمائی، مشکل روے نا کائی، ربی یسر ولا تعسر، پکی آسان آزمائی، آپوں حل کرے جس ویلے تے مشکل روے نا کائی۔ اللہ والے کبھی مرتے، اللہ انہیں حیات جاودانی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ برات کی تلاوت فرما رہے تھے، اس آیت پہ پہنچے انفروا خفافا وثقالا، جہاد کرو بڑھاپے کے اندر بھی اور جوانی کے اندر بھی۔ آپ نے جب یہ آیت پڑھی نا ترجمہ پڑھا تو کہنے لگے بچو مجھے سمانے جہاد دو، میرا رب جوانی میں بھی جہاد کا حکم دے رہا ہے، بڑھاپے کے اندر بھی جہاد کا حکم دے رہا ہے۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ نے حضرت ابو بکر کے دور میں بھی جہاد میں شرکت کیا ہے، جناب عمر کے دور میں بھی جہاد میں شرکت کیا ہے، ساری زندگی آپ جہاد کرتے رہے، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آرام کریں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اور جہاد کرتے رہیں گے۔ باپ راضی نہ ہوئے، سامان لیا، کشتی میں سوار ہوئے، جب کشتی روانہ ہوئی اللہ کی شان کشتی کے اندر ان کی وفات ہو گئی، روح نکلی، جب آپ کی روح نکلی حضرت ابو طلحہ انصاری کی، اللہ کی شان دیکھیں، ان کی قبر کے لیے سمندر میں قریب قریب کوئی جزیرہ نہ ملا، ایک دن گزر گیا، روح نکلی ہوئی ہے، جسم بے جان ہے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، پورا ہفتہ گزر گیا، 7 دن گزر گئے، جسم سے بو نہیں آئی، خوشبو ہی آتی رہی، جسم تر و تازہ رہا اور سلامت رہا۔ اس وقت کوئی ایسی دوائیاں ایجاد نہ ہوئی تھی، کیمیکل نہ تھے جن سے ہفتہ تک لاش رکھ لی جاتی، بغیر کیمیکل کے، بغیر دوائی کے 7 دن تک لاش مبارک کا صحیح اور سلامت رہنا اس بات کی دلیل ہے اللہ والے زندہ ہیں، اللہ والے زندہ ہیں، ان کی زندگی پہ قرآن گواہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو شہادت کے بعد بصرہ کے قریب دفن کر دیا گیا، قبر کے پاس اکثر پانی آ جاتا تھا، قبر ڈوب جاتی تھی، آپ نے ایک بندے کو متواتر خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا،
اس بندے نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اپنا خواب بیان کیا. بڑی توجہ کریں گے, حضرت طلحہ بھی صحابی جو قبر کے اندر ہیں, اور حضرت عبداللہ بن عباس صحابی بھی ہیں, حضور کے چچا زاد بھی ہیں, اور قرآن کے پہلے مفسر بھی ہیں. ان کو اس بندے نے خواب سنایا. خواب سننے کے بعد 10,000 درہم دے کر ایک صحابی سے مکان خریدا اور وہاں پہ قبر کھودی. حضرت طلحہ کی لاش کو پرانی قبر سے نکال کر اس قبر میں دفن کر دیا. زمانہ گزرنے کے بعد جسم بھی سلامت تھا, کفن بھی سلامت تھا. جسم بھی سلامت ہے, کفن بھی سلامت ہے. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. حضرت فاطمہ خزائیہ صحابیہ ہیں, کہتی ہیں حضرت امیر حمزہ کے دربار پہ میں گئی, آپ کی قبر پہ روزے پہ حاضر ہوئی تو میں نے کہا السلام علیکہ یا عم رسول اللہ, اے حضور کے چچا آپ پر سلام ہو. آپ کہتی ہیں خدا کی قسم قبر کے اندر سے آواز آئی تم پر بھی سلام ہو. قبر کے اندر سے بلند آواز سے سلام کا جواب آیا. فرمایا تم پر بھی سلام ہو. اللہ اکبر کبیر. حضرت ابوبکر صدیق نے وصیت فرمائی تھی جب روح نکلے تو میری میت کو حضور کے روزے کے سامنے لے جانا, سامنے جا کے کہنا آقا آپ کا یار آیا ہے, آقا صدیق اکبر حاضر ہے, اگر اندر سے آواز آئے تو مجھے حضور کے روزے میں دفن کر دیں. یہ کوئی ویسے روایت نہیں, اس روایت کے راوی مولا علی ہے. حضور کے سامنے لے کے جناب صدیق اکبر کے جسم مبارک کو کہا یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ, ھذا ابو بکر صدیق, ابو بکر صدیق حاضر ہے. قبر کے اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, دوست کو دوست کے حوالے کر دیا جائے. جو حیات رسول دہن منکر دسن کون روزے وچوں بولیا سی, جو حیات رسول دہن منکر دسن کون روزے وچوں بولیا سی. اپنے یار کار دے لئی کنے دروازہ کھولیا سی, اپنے یار کار دے لئی دسو کنے دروازہ کھولیا سی. حضرت ابو طلحہ بن عبید, ان کا واقعہ بھی پیچھے آپ نے سنا. آپ اپنی زندگی کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے جا رہا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کی قبر کے پاس سے میں گزرا, رات کا وقت تھا. میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا تو قبر کے پاس ٹھہر گیا. رات گزر گئی, میں بیٹھا تو ان کی قبر کے اندر سے اللہ کا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. حضرت طلحہ بھی صحابی ہیں, قبر کے اندر بھی حضور کے صحابی ہیں. کہتے ہیں قبر کے اندر سے اللہ کا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. جب مدینہ لوٹ کر آیا میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کی التجا, یا رسول اللہ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کی قبر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی. بڑی توجہ, میرے نبی نے فرمایا ابو طلحہ تم کو معلوم نہیں اللہ نے شہیدوں کی روحوں کو قبض کر کے زبرجد اور یاقوت کی کن دلوں میں رکھا ہے, اور کن دلوں کو جنت کے باغوں میں آویزہ کیا ہے. جب رات ہوتی ہے یہ روحیں کندیلوں سے نکال کر ان کے جسموں میں ڈالی جاتی ہیں, صبح تک وہ اپنی جگہوں پہ واپس لائی جاتی ہیں. تو قرآن نہ پڑھے تو کیا پڑھے, وہ اللہ کا قرآن نہ پڑھے تو کیا پڑھے. ابن ابی دنیا نے یزید رقاشی سے روایت کی جب ایمان والا انتقال کر جاتا ہے اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے کا باقی رہ جاتا ہے,
اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اسے قرآن پورا کرواتے ہیں. فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے جو اسے قرآن قبر کے اندر یاد کرواتے ہیں. ابن جریر نے تہذیب الاثار میں ابو نعیم نے ابراہیم بن شمم علیہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ مجھے صبح کے وقت قلعہ کے قریب سے گزرنے والوں نے بتایا جب ہم حضرت ثابت بنانی کی قبر سے گزرتے ہیں تو قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے. قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی. ابو حماد ایک متقی گول گول تھے، تقوی والے تھے، قبریں نکالا کرتے تھے. انہوں نے بتایا جمعے کے روز دوپہر کے وقت میں قبرستان گیا تو جس قبر کے پاس سے گزرا مجھے اللہ کا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. معلوم ہوا قبر والا وہ تقوی والا پرہیزگار ایمان والا وہ صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ قبر میں بھی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے. قبر والا زندہ نہیں، قبر والا اللہ کا قرآن بھی پڑھتا ہے. آپ نے سنا نہیں معراج کی رات حضور واپس آئے تو فرمایا او لوگوں میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. صدیاں گزرنے کے بعد میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. جنہ عشق نمازاں پڑھیاں اوک دے نہیں مردے. جنہ عشق اور نمازاں پڑھیاں اوک دے نہیں مردے. بلیاں دے در باراں تے ویکھ لدی حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد جو حضور کے میزبان تھے ان کو اللہ نے شرف بخشا. بہت دور دور سے لوگ آتے لا علاج اور مایوس مریض آپ کی قبر شریف پہ حاضری دیتے تو اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا. اب بھی لا علاج مریض آپ کے مزار پر انوار پہ شفا کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ سے. حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ جو اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں یہ کس کی پاور سے مدد کرتے ہیں؟ اللہ کی مدد. اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہوتی ہیں. صحابی رسول ہے حضرت ثابت بن قیس شہید ہونے کے بعد ایک صحابی سے خواب میں فرمایا کہ شخص تم امیر لشکر حضرت خالد بن ولید سے میرا پیغام کہہ دو جس وقت میں شہید ہوا تو میرے جسم پر لوہے کی ایک زرہ تھی جس کو ایک بندے نے میرے بدن سے اتار لیا. اپنا گھوڑا باندھنے کی جگہ پر اس کو رکھ کر اس پہ ایک ہانڈی الٹی کی ہوئی ہے چھپا رکھا ہے. لہذا اس کو خبر دے دے امیر لشکر جناب خالد بن ولید. پھر تم مدینہ پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق سے میرا پیغام کہہ دینا جو مجھ پر قرض ہے اس کو ادا کرے میرا فلاں فلاں غلام آزاد ہے. خواب دیکھنے والے صحابی نے اپنا خواب حضرت خالد بن ولید سے بیان کیا. انہوں نے فوراً تلاشی لی جہاں پر انہوں نے خواب کے اندر زرہ بتائی تھی اسی جگہ پہ موجود وہ زرہ اسی جگہ پہ موجود. حضرت ابوبکر صدیق کو جب خواب سنایا آپ نے حضرت ثابت بن قیس کی وصیت کو نافذ کرتے ہوئے ان کا قرضہ ادا کیا اور ان کا غلام بھی آزاد کر دیا. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. در حقیقت وہ کبھی ہم سے جدا ہوتے ہیں. تو کوئی عام مسلمان دنیا سے جائے حضور نے فرمایا ان کی قبر پہ جا کے تم کہو السلام علیکم یا اہل القبور وہ اندر سے جواب دیتے ہیں. وہ اندر سے جواب عام مسلمان قبر کے اندر جواب دیتا ہے. حضور نے فرمایا مردہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. مردہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. جب تم سلام کرتے ہو تو وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے. فرمایا جب تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اولاد گناہ نہ کرو ان کی روحیں پریشان ہوتی ہیں. جب تم نیکی کرتے ہو تو ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں. جنگ بدر کے دن نہیں جب ابو جہل عتبہ شیبہ مر گئے کنویں میں پھینک دیا گیا میرے آقا نے ان کی مرنے کے مقامات پہ نشان بھی لگائے تھے فلاں کافر یہاں مرے گا فلاں یہاں مرے گا. جب وہ مار کے کنویں کے اندر پھینک دیے گئے میرے نبی حضرت عمر ساتھ تھے. میرے نبی کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے فرمانے لگے او بتاؤ آج نصر بریدہ کون ہوا؟
آج ذکر کس کا مٹا؟ یہ کہتے تھے نا کہ نعوذ باللہ حضور کا بیٹا فوت ہو گیا، تو جب یہ جائیں گے تو ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ آج تمہارا ذکر ختم ہوا ہے یا آمنہ کے لال کا ذکر ختم ہوا ہے؟ آج بتاؤ فنا کون ہوا ہے اور باقی کون رہ گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ یہ تو مر گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں، اے عمر یہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ جب کافر دنیا سے جاتا ہے تو وہ بھی سنتا ہے، تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اللہ اس کو کتنی شانیں عطا فرمائے گا۔ پاکیزہ حیات بعد از وفات، اور میدان کربلا کا منظر آپ کے سامنے ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی شہید ہوئے ہیں سارے قرآن پڑھ پڑھ کے شہید ہوئے ہیں۔ میرے امام علی مقام ایسے شہید ہیں جو شہید ہونے کے بعد بھی اللہ کا قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ تن سر سے جدا ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے، پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نیزے تیران دے ایٹھ بیک تے کون نیتے نماز تے جئی، نیزے تیران دے ایٹھ بیک تے کون نیتے نماز تے جئی، تیرے جے شاکر تیرے جے صابر حسین پیدا صدا نہیں ہوگے، حسین تیری عداد عاشق کدے کسے تے فدا نہیں ہوندے، جو تیرے درد فقیر ہوندے وہ شاد ہوندے گدا نہیں ہوندے۔ میرے امام شہید ہونے کے بعد بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ، وہ زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ تمہاری عقلوں کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، اتنی طاقت اور وسعت نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو جان سکو۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو نہ دوستی رکھو ان سے جن پر اللہ کا غضب ہوا، تحقیق وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو گئے جس طرح مایوس ہو گئے کفار اہل قبور سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا وہ اولیاء کاملین جو اپنی قبروں میں تشریف لے جاتے ہیں ان سے فائدہ اور نفع تا قیامت جاری رہتا ہے۔ یا اللہ ان کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول فرما۔